بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیہ کلاس 6 کے پی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو باب نمبر 2 کے مشقی سوالات کے بارے میں۔ سطح زمین پر قدرتی حد و حال کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمینی اشکال بھی کہا جاتا ہے، اور سطح مرتفع کو کبھی کبھی میز نما اشکال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ڈیش پہاڑ کی مثال ہے، تو یہ ایک تہ دار پہاڑ کی مثال ہے۔ اور فعال آتش فشاں عام طور پر ڈیش سمندر کے گرد پائے جاتے ہیں، تو بحر الکاہل۔ اور 6 عددی گریڈ حوالہ ہمیں کسی جگہ کا درست مقام فراہم کرتا ہے۔ اور وی نما ڈیش کے عمل سے بنتی ہیں۔ وی نما وادیاں کس چیز سے؟ دریاؤں کا جو کٹاؤ ہوتا ہے اس سے۔ اور جو نما جو ہیں وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو ان کے پانی سے۔ اور اسی طریقے سے گریٹ رفٹ ویلی جو ہے مشرقی افریقہ میں واقع ہے، اور مٹی کے آتش فشاں آپ کو کون سے علاقوں میں زیادہ نظر آئیں گے؟ بلوچستان کے علاقوں میں۔ اور تبت کی سطح مرتفع ڈیش بین الکوہی سطح مرتفع کہلاتی ہے۔ مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تہ دار پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ پہاڑ جو حرکاتی پلیٹوں کے ٹکرانے میں خم پیدا ہونے سے بنتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تہ دار پہاڑ۔ پہاڑوں کی اہمیت کی وضاحت کریں تو کچھ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں بارشوں پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، دریا پہاڑوں میں بہتے ہیں، اور اسی طریقے سے طبعی اور ثقافتی حد بندی کرتے ہیں ملکوں کے درمیان، اور شاہراہیں بھی ان کے درمیان سے گزرتی ہیں۔ جس طرح پھر تجارتی سرگرمیاں وسیع ہوتی ہیں، معدنیات آپ کو ملتی ہیں اس سے، اور سیاحتی فروغ بھی ہوتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ تو آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ مخروطی شکل کے پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیرامڈ شیپ کے، جو آتش فشاں کے جو سوراخ ہیں ان کے گرد لاوا کے جمع ہونے سے بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی جو حرکاتی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کے بعد لاوا باہر نکلتا ہے۔ اور پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کا اگر بتایا جائے تو قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش جو ہیں وہ شمالی سائٹ پر ہیں، جبکہ سفید کو وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سلیمان اور کیرتھر جو ہیں وہ مغربی اطراف میں ہیں پاکستان کے۔ پہاڑوں اور سطح مرتفع کی دو خصوصیات کا موازنہ کرنا ہے تو پہاڑ سطح سمندر سے 600 جبکہ سطح مرتفع 300 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی سطح کم از کم 50% ڈھلوان، اور سطح مرتفع جو ہے وہ کم و بیش ایک جیسی اونچائی والے ہوتے ہیں۔ تفصیلی جوابات: سطح مرتفع کے 3 اقسام، اور ایگزامپل بھی دیں اس کی۔ بین الکوئی سطح مرتفع پہاڑوں میں گرا ہوا ہو، جیسے کہ تبت اور دامن کوہ، جس کی ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر ہوں، جیسے کہ پوٹوار اور آتش فشانی، جب آتش فشاں پگھلے ہوئے لاوے کی تہیں وسیع علاقے میں پھیلاتا ہے، جیسے کہ ہندوستان کی سطح مرتفع، دکن آتش فشانی سطح مرتفع۔ اور وادیوں کی مختلف اقسام کیا ہیں؟ وضاحت کریں تو ایک ہے دریائی وادیاں اور دوسری ہے گلیشیائی وادیاں۔ دریائی وادیاں جو ہیں وہ وی شکل کی ہوتی ہیں اور دریاؤں کے کٹاؤ کے عمل سے بنتی ہیں۔ یہ آپ کو شمالی علاقہ جات میں ملیں گی، جیسے سوات کاغان، چترال، نیلم اور جہلم کی وادیاں۔ جبکہ جو گلیشیائی وادیاں ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ برفانی علاقوں میں۔ وہ وادیاں جو ہیں وہ یو شکل کی ہوتی ہیں، یہ آپ کو ملیں گی جی گلیشیئرز کے بعد قراقرم، اور جو کوہ ہندوکش اور ترچ میر کے علاقے ہیں، مشہور گلیشیئرز ہیں یہاں کے، وہاں آپ کو یہ وادیاں نظر آئیں گی۔ انسانوں پر طبعی ماحول کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ طبعی ماحول وسائل مہیا کرتا ہے، اور انسان ان وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی معاشی اور ثقافتی ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ طبعی ماحول وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر انسانی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔